بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سورہ احزاب ہے، اور جب سورہ نور ہم کر رہے تھے تو میں نے ذکر کیا تھا اس ٹائم پہ کہ سورہ احزاب میں ہم مزید کچھ احکامات ہیں جن کا تعلق پردے کے ساتھ ہے، حجاب کے ساتھ ہے، اور جو جنرل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکشول ڈسپلننگ، کل میں نے ذکر کیا تھا اس کا سورہ لقمان میں کہ بچوں کی جو کچھ چیزیں عبادات اخلاق وغیرہ تو ہم نے بات کر لی تھی۔ اب ہم آج بات کریں گے ان کی سیکشول ڈسپلننگ کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 جو کہ ہم نے تراویح میں آج پڑھی ہے، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے۔ تو یہ اب اس میں بات نہیں ہے کہ یہ خاص حکم جو ہے یہ امہات المومنین کے لیے تھا یا صحابیات کے لیے تھا، نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کا کیا مطلب ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ کیا کریں کہ وہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے جلباب اوڑھ لیا کریں۔ جلابیب ہند کا لفظ آیا کہ جلباب لے کریں۔ یہ جلباب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک آؤٹر کورنگ کا نام ہے کہ اپنا جو نارمل ڈریس ہے اس کے اوپر بھی ایک آؤٹر کورنگ لے لیں۔ وہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، پورا جو ہمارا اسلامک ڈریس کوڈ ہے مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے۔ اور پھر نیچے یہاں پہ میں نے سلائڈ پہ مینشن کیا ہے کہ ورس 33 میں ذکر کیا گیا کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں تو اپنی زینت کو ڈسپلے نہ کریں، ایک یہ حکم آ گیا۔ پھر ورس 32 میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اپنی جو آواز ہے اس کے اندر لچکاؤ پیدا نہیں کرنا چاہیے تاکہ جس کے دل میں کجی ہے وہ آپ کی بات سے کئی غلط مطلب نہ لے لے۔ تو یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آواز میں لچکاؤ نہ لے کے آئیں، یعنی آپ فلیٹ ٹون میں بات کریں، بہت پیار سے اور میٹھے انداز میں بات نہ کریں، کیونکہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ اس کے ساتھ ہے جو آپ کی بات سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی انٹینشن بالکل ٹھیک ہو، آپ بالکل ایک مطلب نارمل انداز میں وداؤٹ اینی ایل انٹینشنز بات کر رہی ہیں، لیکن جو دوسرے اینڈ پہ سن رہا ہے شاید اس کے دماغ میں کچھ اور امپریشن آ رہا ہے، تو اس سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ بالکل نارمل ہو، یعنی یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بدتمیزی کرو اس کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بدتمیز ہو جائیں، روڈ ہو جائیں، چیخنا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آواز کو بہت سافٹ کر دیں، بلکہ ایک بیچ کی رکھیں۔ فار ایگزامپل ایک عورت ہے وہ بازار جاتی ہے، اس نے وہاں سے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، تو اب وہ دکاندار سے کہتی ہے کہ بھائی صاحب یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ 4000 کا سوٹ ہے۔ یہ والا کتنے کا ہے؟ یہ 5500 کا ہے۔ اچھا ایسا کریں یہ پیک کر دیں، نارمل، نو پرابلم۔ لیکن اگر وہ جا کے کہتی ہے کہ السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ، تو اس کو تو ہو سکتا ہے آپ کی انٹینشن ٹھیک ہوگی، اللہ تعالیٰ عورت کو بلیم نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مرد ہے نا وہ آپ کی اس بات کا غلط مطلب لے سکتا ہے، تو اس لیے کہا کہ آپ اپنی اسپیچ کو ذرا نارمل رکھیں تاکہ جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ غلط اس کی انٹرپریٹیشن نہ کرے۔ اور پھر آیت نمبر 59 میں یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تب بھی اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں۔ تو یہ سارے احکامات جو ہیں ان کا تعلق پردے کے ساتھ ہے، حجاب کے ساتھ ہے، جو کہ سورہ احزاب میں موجود ہیں۔ اچھا اب یہ مسلم ڈریس کوڈ کیا ہے، مسلمہ ڈریس کوڈ، مسلم ڈریس کوڈ بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مرد اور عورت کا جو ڈریس کوڈ ہے اس میں جہاں فرق ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ عورت کے لیے جو ہے وہ سر سے پاؤں تک کورنگ ہے جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، مرد کے لیے جو اس کی سطر ہے وہ اس کے ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک ہے۔ اسی طرح سے جو کلودنگ ہے وہ دونوں کے اعتبار سے لوز ہونی چاہیے، فٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ کی سطر جو ہے وہ کورڈ ہو، نمبر 1، جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں۔ گھر کے اندر اوبیسلی آپ اپنا ڈریس کوڈ ریلیکس کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ بہت فٹڈ نہ ہوں، کھلے ہونے چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ سی تھرو مٹیریل نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ کپڑے تو کھلے ہیں لیکن سی تھرو ہیں، ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا مٹیریل ہے، ٹرانسلوسنٹ مٹیریل ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی مشابہت نہ کریں اور مرد عورتوں کی مشابہت نہ کریں۔ مین شوڈ ناٹ ڈریس اپ لائک ویمن اینڈ ویمن شوڈ ناٹ ڈریس اپ لائک مین۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ دنیا میں نا ٹرینڈ آ رہا ہے یونیسیکس ٹائپ کلودنگ کا، کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے سوٹس پہن کے آفس جا رہی ہیں، مرد جو ہیں وہ اسکرٹس پہننا شروع ہو گئے۔ کچھ ابھی کسی نے شیئر بھی کیے تھے میرے ساتھ انسٹاگرام پہ، لڑکوں کے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، آلموسٹ دلہن والا ڈریس لڑکوں کو پہنایا جا رہا ہے، عجیب و غریب قسم کے فیشن آ رہے ہیں۔ پھر 5ویں چیز یہ کہ آپ کے کپڑے جو ہیں آلدو آپ کو پراپرلی کور کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے، لیکن اتنے فلیشی بھی نہ ہوں کہ وہ آئی کیچنگ ہو جائیں، کہ وہ اٹریکشن کا مرکز بن جائے۔ جس طرح مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے
UAE کی ایک پرنسس ہیں, انہوں نے اپنا عبایا سلوایا تقریباً کوئی 35 لاکھ کا, اس میں ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے. اب یہ 35 لاکھ کا عبایا جو ہے یہ تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنا اٹریکٹیو قسم کا عبایا ہوگا. تو یہ اس کی روح کے خلاف ہے کہ جو عبایا کا مقصد تھا اس کو بالکل ڈیفیٹ کر رہی ہے. اور پھر ایسا نہ ہو نمبر 6 میں کہ آپ نان مسلمز کے سمبلز پہننا شروع کر دیں. یعنی آپ مسلمان ہیں, آپ نے گلے میں کراس ڈالا ہوا ہے, یا اور اس قسم کے جو ہندوؤں کے سمبلز ہیں وہ آپ نے پہنے ہوئے ہیں, یا کوئی ایسی چیز. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا. تو یہ 6 جنرل گائیڈ لائنز ہیں کہ ہم نے اپنے لباس کو کس طرح سے کور کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ احزاب میں آج ہم نے تلاوت یہ بھی کی ایک آیت کی جو کہ مسنون خطبے کے اندر بھی آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو اس کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما, اس کو بہت بڑی کامیابی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا, اس کے لیے کامیابی ہے. اور کون سی کامیابی ہے؟ وہ کامیابی جس کے ساتھ جو ایڈجیکٹو لگا ہے وہ عظیم کا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ عظیم کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں بہت کم چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک تو اللہ کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ عظیم ہے, اب سوچ لیں اللہ کتنا بڑا ہے. پھر یہ عظیم جو ہے یہ جہنم کے عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ عظیم ہے. پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ عظیم ہے. اور پھر یہ لفظ جو ہے یہاں پہ ایک کامیابی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو کامیابی, ایسی کامیابی کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں, فقد فاز فوزا عظیما, بہت بڑی کامیابی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی سورہ میں جہاں پہ یہ ہمیں احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں, اور تمام مسلم عورتوں سے کہہ دیں کہ ان کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, کہ یقیناً جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. یعنی صرف آؤٹر کورنگ نہیں ہے, اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تقویٰ کا لباس جو ہے نا اصل چیز وہ ہے. شیخ عبداللہ کریم کوئک ہیں, کینیڈا میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں تھے نا تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ لڑکے جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم لوگ باہر فٹ بال کھیلتے تھے, تو وہ اپنے ثوب جو ہے نا وہ اپنے گھٹنوں پہ باندھ دیتے تھے اور فٹ بال کھیلتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے اسی جہاں پہ ہمارا وہ پلے ایریا تھا, ایک کورٹ سا بنا ہوا تھا جہاں پہ ہم کھیلتے تھے, اس کے سامنے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی, اور اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام رشیدہ تھا. اور کہتے ہیں ہم سب کو پتہ تھا کہ اس کا نام رشیدہ ہے, اور کہتے ہیں اس لیے پتہ تھا کیونکہ جب رشیدہ آتی تھی سر سے پاؤں تک کورڈ ہوتی تھی, ماشاءاللہ پورا عبایا, نقاب, حجاب سب کچھ. لیکن جب وہ آتی تھی تو وہ یعنی ہماری فیلڈ کے سامنے سے گزر کے جاتی تھی, اور ہر لڑکے کو وہ گھور رہی ہوتی تھی, اور ہر لڑکے کو یقین تھا کہ میرے پہ فدا ہوئی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں رشیدہ کے آنے سے پہلے اس کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ رشیدہ ابھی 30 سیکنڈ میں ارائیو کرنے والی ہے. تو کہتے ہیں رشیدہ نے آؤٹ سائڈ تو شریعت کا لبادہ تھا لیکن شاید لباس التقویٰ نہیں تھا, وہ مسنگ تھا. تو جو تقویٰ کا لباس ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کے اندر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کدھر ہے, آپ نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں دل کے اندر ہوتا ہے. سو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شریعت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن شریعت ابھی ہمارے اندر نہیں اتری, اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شریعت اندر ہوتی ہے لیکن ابھی باہر نہیں آئی. دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. سو ان سائڈ آؤٹ سائڈ, ظاہر اور باطن دونوں میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق لے کے چلنا ہے. اچھا, کچھ چیزیں میں یہاں پہ اب ذکر کرنا چاہتا ہوں بچوں کی تربیت کے اعتبار سے, خاص طور پہ کہ بچوں کو کس طرح سے اس ٹریک پہ لایا جائے, ان کو حیا کیسے سکھائی جائے. ایک چیز جو آپ سب سے پہلے دیکھیں وہ یہ کہ جتنے بھی ہمارے صحابہ ہیں ان میں سے یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کا ایک مکی دور گزرا ہے اور ایک مدنی دور گزرا ہے. مدنی دور وہ ہے جہاں پہ پردے کے احکامات بھی آ چکے ہیں, حجاب کے احکامات آ چکے ہیں, اور یعنی باقی سارے حرام حلال کے معاملات آ چکے ہیں. مکی دور کے اندر بہت ینگ صحابہ موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں. آپ لوگوں میں سے اکثریت نوجوانوں کی ہے, تو آپ لوگوں جیسے صحابہ موجود تھے. سیدنا علی کی مثال لے لیں آپ مکہ میں, عبداللہ بن مسعود کی مثال لے لیں, زید بن حارثہ کی آپ اگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے, یہ سارے نوجوان اور ینگسٹر صحابہ تھے. ارقم ابن ابی ارقم جو ہیں, جن کے گھر کے اندر جو دارالارقم تھا جس کے اندر باقاعدہ قرآن کلاسز چلتی تھیں, وہ بھی بہت ینگ صحابی تھے.
اب یہ سارے نوجوان صحابہ ہیں، اور آپ سوچیں کہ مکہ کے اندر ابھی کوئی بھی یہ والے احکامات نہیں آئے پردے حجاب وغیرہ کے، اور مکہ میں لوگ ایسے تھے جو کہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی کنڈیشننگ کی، جو ان کی ٹریننگ کی، وہ یہ کیا کہ ایون باہر جو بھی ہو جائے، باہر قیامت برپا ہو جائے، تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، تم نے اپنی نظروں کو نیچا ہی رکھنا ہے۔ تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اگر ایک عورت پراپرلی کور نہیں کرتی تو بندہ کہ جی میں تو مجبور تھا، مجبوری کی بات نہیں ہے، ہمیں کہا گیا اس حالت میں بھی آپ نے کنٹرول ہی کرنا ہے۔ تو مردوں کو بھی احکام دیے جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی احکام دیے جا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ بچوں کی ڈیولپمنٹ میں امام ابو حنیفہ، کیا وہ کبھی نوجوان نہیں تھے؟ امام شافعی کبھی نوجوان نہیں تھے؟ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مالک، یہ کیا کبھی نوجوان نہیں گزرے؟ آپ کو پتہ ہے ان کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ان کی ماؤں کا ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ امام ابو حنیفہ کی جو والدہ ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ کوئی ایسے دور میں نہیں تھے جہاں ماشاءاللہ پورا معاشرہ ہی پاکیزہ تھا۔ امام ابو حنیفہ کا دور جو ہے بڑے ٹربولنٹ ٹائمز تھے۔ امام بخاری کا دور دیکھیں پولیٹیکل فائنینشیل ڈکلائن پہ تھے، اور ایسے زمانوں میں پیدا۔ امام احمد بن حنبل کو تو جو ہے نا جیل میں لے جا کے ٹارچر کیا گیا، تو پھر بھی اتنے بڑے امام کیسے بن گئی ہے، اتنے تقویٰ والے کیسے بن گئے؟ اس کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت ہے کہ جو بچپن سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن لے کی ہے۔ وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا سب سے پہلے جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، بچہ چھوٹی عمر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹ فرام اے ویری ارلی ایج۔ بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ بھی نماز پڑھتا ہے، ماں بھی نماز پڑھتی ہے، اور سمپلی یہ کہ جب ماں نماز پڑھتی ہے، ماں اپنے سر کو کور کر لیتی ہے، گھر کے اندر اس نے دوپٹہ نہیں کیا ہوتا، لیکن جب نماز کے اوپر آتی ہے، مصلی پہ آتی ہے، تو پورا اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے۔ اب یہ کیا سیکس ایجوکیشن نہیں ہے؟ آپ بچے کو سکھا نہیں رہے ہو کہ دیکھو ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ پارٹس آپ نے کور کرنے ہوتے ہیں اپنے۔ آپ بڑی سی چادر لے لیتے ہو، اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہو، وہ دیکھتا ہے کہ ماں یہ کر رہی ہے ہر دفعہ۔ باپ بھی جو ہے وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے یا مسجد جاتا ہے۔ تو یہاں سے بچوں کی کنڈیشننگ شروع ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ نماز کی حالت میں ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے، کور کرنا ضروری ہے، حالانکہ گھر میں اور کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، بس آپ میں اور اللہ، لیکن پھر بھی کور کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو وہ لباس پہن کے جاتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کو نا بہت چھوٹی، میں بات کر رہا ہوں 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، اس کو بھی آپ نے کیا بتانا ہے کہ ایکسپلیسٹلی تو نہیں کچھ بتا رہے اس کو ہم لوگ کہ جی بیٹا حیا یہ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے، لیکن شروع سے آپ اس کی ایک کنڈیشننگ کریں۔ دوسرا یہ کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے یا بچی 7 سال کی ہوتی ہے، اب اس کو آہستہ آہستہ آپ نماز کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب وہ چھوٹی بچی جو پہلے فراک پہنتی تھی، اسکرٹ پہنتی تھی، اس کو آپ کہتے ہیں بیٹا اب آپ نے نماز پڑھنے جانا نا تو آپ نے پورا کور ہو کے جانا ہے۔ اب آپ نے پہلے لیول سے دوسرے لیول پہ آ گئے، یہ دوسری سیڑھی ہے کہ آپ نے بتایا کہ بیٹا اس طرح سے اب نکر پہن کے نماز نہیں ہو سکتی، اب آپ یہ اسکرٹ پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اب پراپر آپ کو کور کرنا پڑے گا، سر ڈھانپنا پڑے گا۔ اب اس میں بھی 7 سال کی بچی سوچتی ہے اچھا اب اس کی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، حجاب کوئی چیز ہوتی ہے، پردہ کوئی چیز ہوتی ہے، حالانکہ اور کوئی بھی نہ ہو، میں نے اپنے رب کے لیے کام کرنا ہے۔ سو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ فار اینی بڈی ایلس۔ وہ جو ایک فیمس ایکسپریشن چلتا ہے نا آج کل کی، جی اٹس مائی چوائس، اٹس ناٹ یور چوائس، اٹس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم سب نے ماننا ہے۔ یہ چیزیں چوائس میں نہیں آتی کہ جی نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ میری چوائس ہے، آپ کی چوائس نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اسی طرح سے حجاب، پردے اور اپنی کورنگ کے کام بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ یہ لبرل نیریٹو ہے کہ جی ہماری چوائس ہے تو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی یہ سیکنڈ لیول آف اویئرنیس پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں، یہی 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ جو ہے اب ان کی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے۔ ماں باپ نامحرموں کے سامنے کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ جب باہر گھنٹی بجتی ہے، کوئی آتا ہے تو ماما اپنے نارمل کپڑوں میں نہیں جاتی ہیں، وہ اپنے اوپر اپنا سر کور کر لیتی ہیں، کچھ اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتی ہیں، پھر وہ جو نا دروازہ کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں کون آیا ہے، کوئی بندہ اخبار لے کے آیا ہے، دودھ والا آیا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اپنے تو اب بچے دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ ماں کا رویہ نان محرم کے ساتھ کیسا ہے، باپ کا رویہ کیسا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ماں باپ سے لرن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ایکشنز دینی ہوں گے، ظاہری بات ہے ان کی تربیت دینی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے ایکشنز اس طرح کے نہیں ہوں گے، پھر آپ سوچیں کہ آپ کس قسم کی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد سورہ نور میں اگر آپ چلے جائیں تو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی نماز جو ہے نا وہ آپ کے ایون آپ کے بچوں کو حیا سکھانے میں بہت بڑی مدد دے رہی ہوتی ہے، ایون نماز۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بلڈنگ بلاکس ہیں، آپ کی عبادت ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے معاملات کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کوئی بھی چیز آپس میں آئسولیٹڈ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ پھر سورہ نور میں جب ہم جاتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ احکامات دیے گئے کہ بیڈ روم، امی ابو کے بیڈ روم جانے سے پہلے آپ کو ناک کرنا چاہیے. یعنی ایک یہ کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر بچہ چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہے، تو وہ کھٹکھٹا کے جائے گا دروازہ. ظہر کی نماز کے بعد جو ٹائم ریسٹ کا ہوتا ہے، قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے کپڑے ذرا ریلیکس کر دیتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی وہ دروازہ ناک کریں گے. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اگر انہوں نے کمرے میں جانا ہے تو وہ اجازت لے کے جائیں گے. اور بچہ اگر بالغ ہو گیا پھر تو وہ ہر دفعہ ہی ناک کرے گا. لیکن یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کم از کم 3 وقتوں پہ تو پوچھ کے جائیں گے، ہر دفعہ نہیں گھس جائیں گے. اب یہ کیوں؟ سوچئے یہ احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ بچوں کی ایجوکیشن ہے. کیا ایجوکیشن کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ ماں باپ کمرے میں اکیلے ہو سکتے ہیں، اور جو بیڈ روم کا اٹائر ہے، جو بیڈ روم کا لباس ہے، کہیں بچے اس سے ایکسپوز نہ ہو جائیں، بچے اس سے ایکسپوز نہ ہو جائیں. حالانکہ بچہ آپ کے چھوٹا ہے، انیسنٹ ہے، معصوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نا بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں فرام سیئنگ سم تھنگ دے شوڈ ناٹ سی. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ. اب سوال یہ کہ یہ جو بیڈ روم اٹائر ہے، اگر یہ لیونگ روم میں آ جائے تو کیا جائز ہے؟ اگر یہ کچن میں آ جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو کیا یہ اجازت صرف بیڈ روم ہے؟ بیڈ روم یہاں پہ لٹرل بیڈ روم نہیں ہے. جو کچھ بیڈ روم میں ہوتا ہے وہ مقصد ہے بتانے کا. اگر بیڈ روم، اگر ابا جان جو ہے وہ یعنی اپنا انڈر ویئر پہن کے جو ہے وہ لیونگ روم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دیٹس ناٹ اوکے. وہ کہیں جی میرا گھر ہے، میں جو مرضی کروں. نہیں کر سکتے آپ اس طرح سے. ماں جو ہے وہ بالکل اس طرح کے کپڑے پہن کے جو ہے وہ لیونگ روم میں آ کے بیٹھ جائے، دس از ناٹ اوکے. تو بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو بیڈ روم کو آپ لٹرل سینس میں نہ لیں کہ لٹرلی بیڈ روم بس بیڈ روم تک ہی ہے، باقی وہ ایکٹیویٹی ساری آپ باہر لیونگ روم میں کریں، جس مرضی کریں، تو وہ ایسا نہیں ہے. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے بیڈ روم میں تو آپ نے بچوں کی حفاظت کر لی، کیا وہ جو کچھ بیڈ روم میں ہوتا ہے، کیا وہ ہمارے بچے کافی ٹیبل پہ پڑے ہوئے میگزین پہ تو نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ تو نہیں دیکھ رہے؟ بچوں کو آپ نے باہر ٹی وی میں جو نا لیونگ روم میں بٹھایا ہوا ہے، وہ ہر طرح کی فلم دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور سارے بیڈ روم کے سینز ان کو اس پہ نظر آ رہے ہیں. تو اب تو کوئی اجازت نہیں لے رہا، کوئی ناک نہیں کر رہا کہ بھئی ہیلو یہ میں سین دیکھ سکتا ہوں یا نہیں دیکھ سکتا. انٹرنیٹ ایکسیس آپ نے دیا ہوا ہے، بچہ جب مرضی چاہے پھر رہے. تو یہ جو ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں نا، یہ بھی بچوں کی سیکس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ نے کچھ چیزوں میں ان کو پرزرو کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اب یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو محرمز ہیں ان کے سامنے کتنا کور کرنا ہوتا ہے. ایک مثال کے طور پہ بچی ہے، تقریباً 16-17 سال کی ہے، وہ اپنے ابا جان کے سامنے کون سا لباس پہنے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی پہن کے باہر آ جائے؟ بیڈ روم والا اٹائر پہن کے لیونگ روم میں آ کے بیٹھ جائے صبح ناشتے کے ٹیبل پہ؟ ابا جان کون سا لباس پہن کے باہر لیونگ روم میں آ کے بیٹھیں؟ یہ سوال ہے. تو جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے تو اس کی اپنے بھائی اور اپنے باپ سے بھی کچھ حد تک اس نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. یہ نہیں کہ جی بالکل اوپن ہے، پردے کے احکام نہیں ہے تو کچھ بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے. علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ چلو اگر فار ایگزامپل بیٹی ہے یا بہن ہے کسی کی، تو وہ اپنے بازو ایکسپوز کر سکتی ہے. یہاں تک آپ کہہ لیں کہ کونیوں سے نیچے جو بازو ہیں وہ ایکسپوز کر سکتی ہے، پنڈلیوں تک اپنے پاؤں ایکسپوز کر سکتی ہے. نیک فار ایگزامپل اس کی یہاں سے گردن اور اس کے اوپر جو نظر آ رہا ہے جو ہے نا حجاب اتار دے، یہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ کرنا، بہت فٹڈ کپڑے پہننا، لوز کپڑے پہننا، ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہننا، یہ بھائی اور باپ کے آگے بھی جائز نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈریس کوڈ ریلیکس ہو گیا تو بالکل ہی ریلیکس ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے. تو اور باپ کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ میں نے اپنی سطر ڈھانپنی ہے، اپنی چاہے بیٹی کیوں نہ ہو آپ کی، سطر میری کم از کم کورڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل ہی وہ جو شارٹس پہن کے میں گھومنا شروع کر دوں، لیونگ روم میں آ کے بیٹھ جاؤں، ایسا جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ احکامات ہیں جو کہ اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں، تو اس کا خیال کرنا. اچھا، اس کے بعد ایک اور حکم جو ہمیں ملتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز پہ لگاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تھوڑی سی یعنی اسپینکنگ وغیرہ کی جا سکتی ہے، اور 10 سال کی عمر میں ہی ان کے بیڈز کو سیپریٹ کر دو. اب یہ ایک اور لیول ہے، وہ جو میں نے کہا تھا نا بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ اب ایک اور لیول ہے کہ 10 سال کی عمر میں سگے بہن بھائیوں کے بستر سیپریٹ کر دو. 2 بھائی ہیں بستر سیپریٹ کر دو، 2 بہنیں ہیں بستر سیپریٹ کر دو. 10 سال کی عمر میں جب بھی ان میں سے کوئی 10 سال کو پہنچ جائے بیڈ سیپریٹ کر دو. کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو جی 2022 میں رہتے ہیں، ہم تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں، ہم تو بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا فرق پڑتا ہے، خدا کی قسم فرق پڑتا ہے. وہ کیا فرق ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر بہن بھائی جو ہیں وہ ایک بیڈ پہ سوتے ہیں اور ہو سکتا ہے رات کو کوئی واش روم گیا ہے تو
ایک نے چادر کھینچی ہے, دوسرے کے اوپر سے چادر اتر گئی. اب ظاہری بات ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے لباس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, قمیض آپ کے اوپر چلے گئی ہے, کوئی چیز آگے پیچھے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ واش روم گئے تھے, آپ واپس آئے, آپ نے کچھ ایسا دیکھا جو دیکھنا بنتا نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بہن بھائی آپس میں ڈیزائر پرووک ہو جائیں گے, لیکن اس کے ہونے کو بھی روکا جا رہا ہے, یعنی سد ذریعہ کیا جا رہا ہے, اس سورس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ سورس بھی نہ ہو. دو بہنیں ہیں, دو بھائی ہیں, نو میٹر واٹ, یہ کہا جا رہا ہے 10 سال کو جب پہنچ جائیں بیڈ سیپریٹ کرو. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ افورڈ نہیں کرتے کہ 2 بیڈز لے لیں تو پھر آپ یہ کریں کہ کم از کم اگر ایک بیڈ پہ بھی ہیں یا ایک بڑا سا میٹرس ہے اس پہ بھی ہیں تو کم از کم ان کے رضائیاں یا بلینکٹس اپنے ہونے چاہیے. سیم بلینکٹ ایک رضائی کے نیچے ایک بلینکٹ کے نیچے نہیں ہونے چاہیے 10 سال کی عمر کو جب پہنچ جائیں. یہ وہ ہے جو ہمارا دین کر رہا ہے کہ یہاں تک لحاظ کیا جائے کہ بچوں کو کسی ایسی چیز سے ایکسپوز نہ کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اگر ہمارا رویہ ہے, بچوں کو ہم نے 10 سال کی عمر میں بیڈز کو سیپریٹ کر دیا تاکہ وہ کوئی ان اپروپریٹ چیز نہ دیکھ لیں. اس طرح سے اگر بچوں کی کنڈیشننگ ہوئی ہے نا تو وہ شیملیس چیزوں سے نا ریپلس ہوں گے, دے ول بی ریپلسڈ بائی شیملیس تھنگس, کیونکہ آپ نے شروع سے ان کو یہ چیز ٹرین کی ہے. اب یہ بچہ جب معاشرے میں جائے گا, چاہے بل بورڈ ہو, اس کو یہ برا لگے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی شروع سے ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, شیمفل چیزیں ہم نہیں دیکھتے. ماں باپ نے اس کو شروع سے بتایا بیٹا لوور یور گیز, نظریں نیچے کر کے رکھو. تو اب چونکہ وہ اپنے گھر, تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچوں کی تربیت کے 2 ایسپیکٹس ہیں, ایک وہ ہے جو گھر کے اندر ہے اور ایک وہ جو گھر سے باہر ہے. یقیناً گھر سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں, ان کے لیے تو بیچاروں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں پہ تو جگہ جگہ پہ آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ بالکل بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. تو اگر آپ نے گھر کے اندر کی تربیت کی ہوئی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں 60 to 70 to 80% آپ نے اپنے بچے کو نا بہت بڑے فتنوں سے بچا لیا. گھر میں اگر آپ نے بچے کی یوں کی ہے تو وہ آلریڈی اتنا ٹرین ہوا ہوا کہ کوئی بھی چیز جو اس کو اسکن نظر آنا شروع ہوتی ہے کہیں پہ, وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ نے شروع سے یہ والی ٹریننگ دی ہے اس کو. گھر میں آتا ہے, اجازت لے کے آتا ہے, پوچھ کے آتا ہے, اور اس ساری چیزوں سے بیڈز کو سیپریٹ کیا, بتا دیا یہ اور پھر پردے, حجاب, احکامات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کو ٹرین کر رہی ہیں کہ آپ نے معاشرے میں کیسے بہیو کرنا ہے. تو اس طرح سے جب وہ باہر جائے گا تو نظریں نیچے کا پیغام اسی کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے گا. فائنلی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جہاں پہ فزیکل ٹچ سے منع کیا گیا, یعنی نامحرم کو چھونے سے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے سر میں اگر لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے یہ تم سے زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس بات کے کہ تم کسی ایسے شخص کو ہاتھ لگاؤ جو تمہارا محرم نہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سر میں اگر لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے, سوچے کتنا وہ دردناک عمل ہوگا. کہا جا رہا ہے وہ اگر ہو جائے وہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس بات کے کہ تم کسی کو ہاتھ لگاؤ جو تمہارا محرم نہیں, کیونکہ اس کے بدلے میں جو ہوگا شاید تم سہ نہیں پاؤ گے. اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر گھروں کے اندر نا ہم لوگ یہ کہہ کے کہ نہیں تمہارے بڑے بھائی ہیں یا تمہاری چھوٹی بہن ہے, کزنس کے بیچ میں بھی فری مکسنگ چلا دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, ٹچ کریں, ایک دوسرے کی گود میں چڑھ کے بیٹھ جائیں. ہمیں اس میں مسئلہ ہی نظر نہیں آتا. یا جو بھی ہمارے نامحرم رشتے ہیں ان کے ساتھ فزیکل ہو جانا, یعنی فزیکل سے میری مراد ہے کہ ان کو ہاتھ ملانا, گلے لگنا, یعنی بھاگنا دوڑنا, یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو سکھانی ہے. یہ ان کی سیکشول پائٹی سے ریلیٹڈ ہے, یہ ان کی سیکشول ڈسپلننگ سے ریلیٹڈ ہے. اگر یہ بچوں کو بتائیں گے شروع میں تو جا کے بچہ اگر یعنی یہ ٹریننگ اگر ہوئی ہے نا, پھر میں کہتا ہوں بچہ جس جگہ جائے گا انشاءاللہ خیر سے جائے گا. ہم اپنے بچوں کو بغیر اس نالج کے امریکہ بھیج دیتے ہیں. اب بتائیں کیا ہوگا اس کے ساتھ. یہ تو آپ نے یقین جانی ایسا سلوک کیا کہ جس کو پکڑ کے یعنی کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر, خود ہی آپ نے اس کو دھکیل دیا جب اس کی کنڈیشننگ ہی نہیں ہوئی. اس کنڈیشننگ کے ساتھ بھی میں کوئی 2-4 پریکاشنز کہتا ہے, لیکن اگر یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے, شروع سے آپ نے یہ تربیت کی ہے, اس کے بعد آپ کا بچہ جو ہے نا انشاءاللہ اگر اس لیول کے اوپر آ گیا تو اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں پہ, کیونکہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہے, لباس تقویٰ آ گیا, وہ آ گیا انشاءاللہ وہ صحیح ہے, جہاں مرضی جائے ٹھیک ہے. لیکن اس ایجوکیشن سے پہلے بچوں کو کسی جگہ پہ ڈال دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے دین کی صحیح معنوں میں, اور انہی نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.